بادلوں سے بھی اونچی ایک جادوئی دنیا میں ایک شاندار محل کھڑا تھا جس کی دیواریں چمکتے ہوئے کرسٹل سے بنی تھیں اور ہر طرف روشنی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس محل میں 3 حسین پریاں رہتی تھیں جن کے لباس ایسے لگتے تھے جیسے خوابوں سے بنے ہوں۔ ایک پری سرخ لباس میں تھی جو آگ کی طرح چمکتا تھا، دوسری سبز لباس میں جو بہار کی یاد دلاتا تھا، اور تیسری گہرے مہرون رنگ میں جو شام کے آسمان جیسی دلکش لگتی تھی۔ یہ محل صرف ایک گھر نہیں تھا بلکہ جادو کی طاقت کا مرکز بھی تھا، جہاں ہر کمرہ اپنی الگ کہانی سناتا تھا۔ سرخ پری کو اپنے حسن اور طاقت پر بہت غرور تھا۔ وہ اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہوکر خود کو دیکھتی رہتی۔ سبز پری نرم دل اور مہربان تھی۔ وہ محل کے باغات کی دیکھ بھال کرتی اور پھولوں سے باتیں کرتی۔ مہرون پری خاموش رہتی مگر اس کی آنکھوں میں گہری سمجھ اور راز چھپے ہوئے تھے۔ محل کے چاروں طرف جادوئی باغات تھے جہاں روشنی سے بنے پھول کھلتے اور ہوا میں ہلکے ہلکے تیرتے تھے۔ سبز پری اکثر وہاں جا کر پھولوں کو جگاتی جبکہ سرخ پری زیادہ تر محل کے اندر ہی رہتی اور خود کو سب سے اعلیٰ سمجھتی۔ مہرون پری رات کے وقت چاندنی میں بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتی اور کچھ سوچتی رہتی۔ ایک دن محل میں ایک عظیم جشن کا اعلان ہوا جس میں تمام پریوں کی مدعو کیا گیا۔ روشنیوں سے سجا ہوا محل پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ سرخ پری نے خاص طور پر اپنا لباس مزید چمکدار بنایا تاکہ سب کی نظریں اسی پر ٹھہر جائیں۔ جب سبز اور مہرون پری سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جشن اپنے عروج پر تھا کہ اچانک آسمان سے ایک پراسرار روشنی نیچے اتری۔ سب کی نظریں اس روشنی پر جم گئی۔ روشنی کے اندر سے ایک پری ظاہر ہوئی جس کا لباس سادہ تھا مگر اس کے گرد ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ ہی پری تھی جسے کبھی اس محل سے نکالا گیا تھا۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ سرخ پری نے اس اجنبی کو دیکھ کر بہنوئی چڑھائی اور سخت لہجے میں کہا، تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں، تم اس جگہ کے لائق نہیں ہو۔ سبز پری کے چہرے پر حیرت اور ہمدردی تھی جبکہ مہرون پری غور سے اس پری کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھکرائی ہوئی پری نے دھیمی آواز میں کہا، میں صرف ایک بار اس جگہ کو دیکھنا چاہتی تھی جہاں کبھی میرا گھر تھا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جو دل کو چھو جائے مگر سرخ پری کے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ سبز پری نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہر کسی کو ایک موقع ملنا چاہیے، مگر سرخ پری نے اسے روک دیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً یہاں سے چلی جائے۔ مہرون پری اب بھی خاموش تھی مگر اس کے دل میں سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ رات کے وقت جب جشن ختم ہو چکا تھا اور سب سو گئے تھے، مہرون پری چپکے سے اس ٹھکرائی ہوئی پری کے پاس گئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، سچ کیا ہے؟ تمہیں کیوں نکالا گیا تھا؟ تب وہ پری کی آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے ایک خطرناک جادوئی نے محل کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اسے روکنے کے لیے کسی کو اپنی طاقت قربان کرنی تھی۔ اس نے بغیر سوچے اپنی طاقت دے دی مگر بعد میں اسے ہی قصوروار ٹھہرا کر نکال دیا گیا۔ مہرون پری یہ سن کر چونک گئی۔ اگلے دن اس نے سبز پری کو یہ سب بتایا اور دونوں نے سچ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ محل کی پرانی جادوئی کتابوں تک پہنچی جہاں ہر راز محفوظ تھا۔ کتابوں میں لکھا تھا کہ واقعہ ایک پری نے اپنی طاقت دے کر محل کو بچایا تھا مگر اس کا نام مٹا دیا گیا تھا۔ یہ سچ جان کر دونوں پریاں حیران رہ گئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب انصاف ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ بات سرخ پری کو بتائی تو وہ پہلے غصے میں آ گئی مگر جب ثبوت سامنے آئے تو اس کا غرور ٹوٹ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک بے گناہ کے ساتھ ظلم کیا۔ سرخ پری آہستہ آہستہ اس ٹھکرائی ہوئی پری کے پاس گئی اور شرمندگی سے معافی مانگی۔ اس لمحے میں اس کے چہرے پر پہلی بار عاجزی تھی۔ ٹھکرائی ہوئی پری نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس کے دل میں نفرت نہیں تھی۔ محل میں دوبارہ جشن ہوا مگر اس بار خوشی سچی تھی۔ ٹھکرائی ہوئی پری کو اس کا مقام واپس ملا اور اس کے لباس میں بھی روشنی چمکنے لگی جیسے اس کی روح دوبارہ زندہ ہو گئی ہو۔ اب چاروں پریاں ایک ساتھ رہتی تھیں۔ سرخ پری نے عاجزی سیکھی، سبز پری نے اپنی مہربانی جاری رکھی اور مہرون پری نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔ یہ کہانی ہمیں
ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت دل کی سچائی اور معافی میں ہے۔